اے احمق بھینگے، تو نے اخا اخا کا غول مچا رکھا ہے تاکہ تیرا برا مال مقبول ہو جائے، تاکہ تو اپنے خشک گوبر اور مینگنی کے ساتھ پاک مغز کو دھوکہ دے سکے، یعنی اس گلشن افلاک کے خوشبودار پودے چرنے والے کے دماغ کو۔ اللہ کی زمین دراصل عارف کا دل ہے جو لامکان ہے، اور اس کی بلندی و پستی نہیں۔ جب یہ دنیا کی فانی زمین میں بے پیداوار نہیں تو اللہ کی زمین کے کیا کہنے، وہ تو بڑی وسیع ہے۔ اگر لوگوں کو آپ کے بارے غلط فہمی ہے تو آپ فکر نہ کریں، آپ کی آواز تو وہ سنتے ہیں، لیکن ان کے دماغ میں جو بات گزرتی ہے وہ ان کے اپنے خیالات ہوتے ہیں۔ اگر ہماری جان اللہ کی یاد میں بیدار نہیں ہے تو یہ بیداری ہمارے کس کام کی نہیں؟ یہ ایک ایسے کمرے کی مانند ہے جس کے اندر ہم ہیں، اور کمرے کا کوئی دروازہ نہیں جس سے ہم باہر نکل سکیں۔ جو بندہ اس دنیا میں ظاہری حسن کو بڑھانے کی کوشش کرے گا، ہزاروں آفتیں اس کو گھیر لیں گی۔ لہٰذا دنیا کی خواہشات کو ترک کر دے اور اللہ سے دوستی جوڑ لے۔ نجات کیا ہے؟ نفس کو مارنا ہے، مجاہدہ میں، اور لذت کو خیر بات کہنا، جیسے کہ تو بچھو کا ڈنک نکال دے تاکہ وہ مارے جانے سے مامون ہو جائے۔ انسان لاکھ تدبیریں کر لے، لیکن تقدیر جو لکھا ہوتا ہے وہی انسان کو لے جاتی ہے، اور وہی انسان کو ملتا ہے جو اس کے نصیب میں اللہ نے لکھ دیا ہوتا ہے۔ نفس کا شیطان کسی وقت مکروہ فریب سے کجروی اختیار کرتا ہے تو اس کے سر پر بجلی کی طرح تازیانہ آ کر لگتا ہے۔ سالک کا نفس اطاعت سے روگردانی کرے تو وہ اس کو ریاضت سے سزا دے کر قابو میں لے آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے نور کو استاد بنا لے تاکہ تیرے نمرود نفس کی آگ سے تیرا لکڑی جیسا جسم نجات پا لے۔ شہوت وہ آگ ہے جو پورا کرنے سے کم نہیں ہوتی بلکہ یہ روکنے سے کم ہوتی ہے۔ جب خدا چاہے کہ آدمی سردی سے ٹھٹر جائے تو سردی 100 پوستین سے گزر کر اس کے جسم پر پہنچ ہی جاتی ہے اور اس کے وجود میں لرزہ ڈال دیتی ہے، جو نہ آگ سے کم ہوتی ہے اور نہ دھوئیں سے۔ یاد رکھو، جب تمہیں کوئی غم ملتا ہے تو غم تمہیں آنے والی بڑی خوشخبری کے لیے تیار کرتا ہے۔ غم دل کی ساری میل کو اچھی طرح سے صاف کر دیتا ہے تاکہ نئی خوشیاں داخل ہونے کے لیے اپنا راستہ بنا سکیں۔ شیخ میں عیب تلاش کرنے والا بہشت میں کانٹا تلاش کرتا ہے، حالانکہ کانٹا تو وہ خود ہے۔ شیخ میں عیب تلاش کرنے والا خود عیب دار ہوتا ہے۔ جس ہنر کو شیخ ہنر نہ سمجھے وہ ہنر نہیں ہے، اور جس یقین کو شیخ یقین نہ سمجھے وہ یقین نہیں ہے۔ پیر قبلہ کی مانند ہوتا ہے، اس کی طرف دور سے بھی رخ کرنے سے فیض حاصل ہوتا ہے۔ حریص دنیا دار مال و زر کے لالچ میں اپنی آبرو اور جان کی پرواہ نہیں کرتا، اور عاقل جوان مرد عزت و سلامتی کے آگے مال و زر کو ہیچ سمجھتا ہے۔ اگر فقط آبرو یا سلامتی کے لیے سب کچھ لٹا دینا پڑے تو لٹا دیتا ہے۔ اے بیٹا، اگر انگور کا شیرہ جمع ہوا برف ہو، جب تو کھائے گا وہ جگر میں گرمی بڑھائے گا۔ شیخ کی ریاکاری ہمارے اخلاص سے بہتر ہے کیونکہ وہ بصیرت سے ہے اور یہ اندھے پن سے ہے۔ خواہ تم کتنے ہی عقل مند کیوں نہ ہو، لیکن جب کسی کام میں مشورہ طلب کرنا چاہو تو کسی عقل مند اور عاقل سے مشورہ مانگو، اس طرح تم بھٹکو گے نہیں۔ اچھے صوفی کے لیے جو کچھ گزر گیا وہ ناقابل ذکر ہوتا ہے، جبکہ اس کا فکر اس کے حال میں مشغول ہوتا ہے۔ اس کے ذہن میں انجام کا فکر بھی
نہیں آتا۔ خبردار، بیماری اور مصیبت کے وقت اللہ سے بدگمانی ہرگز پیدا مت کرو۔ بیماری اور مصیبت اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کوئی نہ کوئی بھلائی پوشیدہ ہوتی ہے جو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد معلوم ہوتی ہے۔ اگر تو دریا کو پیالے میں ڈالے کتنا آئے گا؟ ایک چھوٹا سا حصہ۔ ہرس سے دور ہو جا، کیونکہ حریصوں کی آنکھ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا۔ سیپ نے ایک قطرے پر قناعت کر لی، موتی سے بھر گئی۔ باطل قسم باطلوں کو کھینچتی ہے، باقی رہنے والے باقی رہنے والوں سے خوش ہیں۔ جہنمی جہنمیوں کو کھینچنے والے ہیں، نوری نوریوں کے طالب ہیں۔ صاف لوگ صاف کی طرف راغب ہوتے ہیں اور بد باطن تلچھٹ کو حاصل کرتے ہیں۔ جس آدمی کے ہاتھ کی گریں ابری ہوئی ہوں تو سمجھ جاؤ اس آدمی کی قسمت میں خوشیاں لکھی ہیں، غمی سے اس کا دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ آدمی کی یہ بڑی گمراہی ہے کہ لوگوں کو نیک کام بتلائے اور خود ان کے پاس نہ جائے، اور بری باتوں سے ان کو منع کرے لیکن آپ ان سے باز نہ آئے۔ حیات انسان اس شمع کی مانند ہے جو ہوا میں رکھی ہوئی ہے۔ زندگی ان کے لیے جو سوچتے ہیں، تربیہ ہے ان لوگوں کے لیے جو محسوس کرتے ہیں۔ المیہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت ایک کاغذ اور پنسل اپنی جیب میں ضرور رکھیں تاکہ ہمارے ذہن میں جب کوئی اچھی سوچ آئے ہم اسے تحریری شکل میں لا کر محفوظ کر لیں۔ برے کبھی کلام سے پرہیز کر کہ اس سے لوگوں کے دل متنفر ہو جاتے ہیں۔ غرور اور خستائی سے بھی دور رہے کہ یہ شیطان کا بچھایا ہوا خطرناک جال ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ہونے، رکوع کرنے اور اس کی عظمت و جلال کے سامنے اپنے عاجزی اور فروتنی ظاہر کرنے سے اس کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ موت پر بندے کی بات کے سوا کسی کی بات پر دھیان مت دیں۔ اگر دوسرے لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر عمل کرے گا تو جلد ہی بھاری نقصان اٹھائے گا۔ جس نے سود کھایا گویا اس بندے نے آگ کے انگارے چبائے اور راندہ درگاہ الہی ہوا۔ جس نے اپنے دشمنوں پر احسان کیا گویا اس نے اپنے دوست کا دل دکھایا۔ جاہلوں کے سامنے کسی مدعا کے ثبوت کے لیے خاموشی بہتر ثبوت ہے۔ میں بھی خاموش رہنا چاہتا ہوں لیکن میری مستی بے ارادہ میرا منہ کھول دیتی ہے، جیسے چھینک یا جمائی سے بے ارادہ منہ کھل جاتا ہے۔ میتھی دانے پر جس عورت کا نام لکھ کر کھاؤ گے وہی تم پر عاشق ہو جائے گی۔ جتنا زیادہ آپ خوش ہوں گے اتنا کم آپ کو سونے کی ضرورت پڑے گی۔ اداسی اور غم سونے کی ضرورت کو بڑھا دیتے ہیں۔ مخلص شخص کا سخت لہجہ برداشت کیا کرو، ورنہ منافق شخص کا میٹھا لہجہ تمہیں برباد کر دے گا۔ انسان کے ارد گرد ایسے میں لوگ اپنوں کی شکل میں موجود ہوتے ہیں جو گلے لگا کر انسان کی جڑیں کاٹ دیتے ہیں۔ غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ رابطہ ہو اور ربط نہ ہو تو سمجھ جائیں کہ لوگوں نے دل نہیں دا لگا رکھا ہے۔ پرواہ کرنے والے ڈھونڈیے، استعمال کرنے والے تو خود ہی آپ کو ڈھونڈ لیں گے۔ آنکھ دنیا کی ہر ایک چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ پھول درخت کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو درخت کاٹ کے دیکھ لیں، لکڑی ہی لکڑی ہے۔ رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو کھدائی کر کے دیکھ لیں، مٹی ہی مٹی ہے۔ یہ سب تو اللہ کے حکم سے آتا ہے، چاہے زمین سے نکالے یا آسمان سے اتارے۔ جب ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اس کا نقصان کر دیتے ہیں تو شاید ہم بھول جاتے ہیں، مگر وقت کبھی نہیں بھولتا۔
وقت ہی سب کچھ اور کئی دفعہ بڑھا کر واپس ہماری جھولی میں گرا دیتا ہے۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی پریشانیاں اتنی کم ہوں گی اور آخرت میں حساب بھی آسان ہوگا۔ جب آپ کے ساتھ کوئی برائی کرے تو آپ کے لیے برا سوچے تو اسے اپنے عمل میں مصروف رہنے دیں۔ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے رب کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ کتنا دلچسپ ہوتا ہے وہ لمحہ جب آپ کے سامنے لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور آپ حقیقت سے آشنا ہوتے ہیں۔ جب لوگ پیچھے ہٹیں تو ان کے پیچھے بھاگا نہیں جاتا، بس ان کو خوش رہنے کی دعا دیں اور اپنا راستہ تبدیل کر لیں۔